بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 23ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ اللہب سیکھیں گے، گرامر میں حمزہ والے افعال سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی۔ اور اس سبق کے ختم پر ہم انشاءاللہ 155 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 43,400 بار آئے ہیں تقریباً۔ تو لیتے ہیں ہم سورت کا تعارف، سورہ لہب کا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر اس نے اسلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ وہ کعبۃ اللہ کا متولی تھا۔ اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ابو لہب کی ضد تھی کہ یہ گھر بتوں ہی کا گھر رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قبائل کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو ابو لہب لوگوں کو بہکاتا رہا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے ایک شخص کہتا جاتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اس طرح ابو لہب نے ساری زندگی اسلام کی طرح طرح مخالفت میں گزاری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا نام لے کر اس کے بدترین انجام کی خبر دی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ تبت ٹوٹ گئے، اصل میں یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدانی دو ہاتھ، اور دو ہاتھ، دو آنکھ یہ عربی زبان میں، یا دو کان یہ مؤنث ہیں، اس لیے ہوا تبا وہ ہلاک ہوا، ہیا تبت وہ ہلاک ہوئی۔ تو دونوں ہاتھ ہلاک ہوئی کیونکہ دونوں ہاتھ مؤنث ہیں عربی زبان میں۔ ہوا تبا وہ ابو لہب ہلاک ہوا، جو آخری میں آ رہا تبت یادا ابی لہب وتب وہ ہلاک ہوا، اور شروع میں ہے تبت دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے میں نے کہا ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایدی اس کی جمع ہے، اور یدانی دو ہاتھ کو کہیں گے، یدانی دو ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ تو یدا ابی لہب، تو جب یہ مضاف الیہ آگے سیکھیں گے آپ، اس رول میں نون گر جاتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو یدانی ابو لہب کے بجائے یدا ابی لہب کہیں گے۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو۔ ابو لہب کا چہرہ بڑا سرخ تھا، آگ کے جیسا، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رسول بنائے جانے کے بعد شروع کے دور میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صباحا، یہ ایک سٹائل تھا، یعنی لوگوں خطرے سے ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگ آپ کی پکار کو سن کر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو میں تمہیں آنے والے عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تباہ ہو جائے تو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو وہی تبت یا تبا کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا و آخرت میں تباہ کر دیا۔ ابو لہب ساری زندگی اسی طرح دین کی مخالفت کرتا رہا، لیکن وہ اسلام کی مخالفت میں ناکام ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تبا اور تبت یدا، تو لازماً جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہلاک ہو گیا۔ وہ جنگ بدر میں اس کے ساتھی مارے گئے، اس کی شان ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے ایک ہفتے بعد ہی اس کو جلد کی بیماری لگ گئی اور اسی میں وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی کیونکہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو بھی وہ بیماری نہ لگ جائے۔ آخرکار اس کے بیٹوں نے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینکا اور دور ہی سے پتھر مٹی پھینک کر اسے ڈھانک دیا۔ آخرت میں تو وہ جہنم میں جا کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگا۔ ایسی آیتیں جب ہم سنیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا، تو اگر دین کے مخالف سے سخت ناراض ہے تو ہمیں تیرے دین کی خدمت کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جا۔
تو پریکٹس کیجئے. تبت ٹوٹ گئے, یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, وتب اور وہ ہلاک ہوا. پھر سے تبت ٹوٹ گئے, اصل مطلب ہے ٹوٹ گئی. یدا دونوں ہاتھ, ابی لہب ابو لہب کے, وتب اور وہ ہلاک ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. ما کا مطلب ہے نہیں, یہاں پر مراد نہیں ہے. ما کے دو مطلب ہیں, نہیں اور دوسرا ہے جو. پہلا ہے معافی جو ہم عربک اسپوکن عربک میں استعمال کرتے ہیں, نہیں ہے نہیں, اور دوسرا ہے ما دینو کا, قبر کا دوسرا سوال کیا ہے تیرا دین, یا جو کیا اور جو دونوں بھی اس معنی میں آتا ہے. تو ما یعنی نہیں, اغنا کام آیا, ما اغنا نہیں کام آیا. دیکھیے جب بھی فعل کو نیگیٹو کرنا ہے ماضی کو تو ما استعمال کرتے ہیں. ہم نے سیکھا فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. اگر ہم کہیں گے نہیں ہوا نہیں کیا اس نے تو ہم کہیں گے ما فعلا. ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ, ما فعلا اس نے نہیں کیا, ما فعلو ما فعلتا ما فعلتم ما فعلتو ما فعلنا. اغنا یعنی کام آیا, ما اغنا نہیں کام آیا, عنہ اس کو, مالہ اس کا مال, مال کی جمع اموال, مالہ اس کا مال. وما کسب, و یعنی اور, ما یعنی جو, کسبا اس نے کمایا. تو یہاں ما دوسرے معنی میں ہے. پہلا معنی نہیں ہے ما اغنا, اور دوسری جگہ معنی ہے جو. ما کا مطلب ہے ما دینک, واٹ از یور ریلیجن, اور انگلش میں واٹ جو ہے شروع میں آئے تو کیا ہے, بیچ میں آئے تو جو ہے, اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا. تو یہاں پر جو کا معنی ہے. وما کسب اور جو اس نے کمایا. اردو میں لفظ ہے کسب حلال یعنی حلال کمائی. کیوں کام نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس نے ان چیزوں کو دین کی مخالفت میں لگایا. مال, حسب, نسب, پوزیشن, عزت, دوست, حمایتی, کوئی بھی اللہ کے خلاف کام نہیں آئے گا. تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو ہمارا مال, ہمارا وقت, ہماری سوچ, ہماری صلاحیتیں, ہماری پوزیشن سب کو دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق دے. ترجمہ کیجئے, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اور جو اس نے کمایا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا. اور جو اس نے کمایا. سیصلا نارا ذات لہب, عن قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. سا یعنی جلد, سوف یعنی جلد, سا یعنی بہت جلد. ہم نے سیکھا سوف یفعل وہ جلد کرے گا, سیفعل بہت جلد کرے گا. سیصلا عن قریب داخل ہوگا, یصلا یعنی داخل ہوگا. نارن آگ میں, نارن آگ میں. ہم کہتے ہیں وقنا عذاب النار, نار کا مطلب آگ ہے. ذات لہب, ذا ذو ذی اس کا مطلب ہے والا, اور ذات یعنی والی. لہب ہم نے دیکھا شعلہ, تو ذات لہب شعلے والی. ذا جیسے ذل جلال, ذل جلال, ذل جلال جلال والا. ذا ذو ذی یہ تینوں جو ہے مذکر ہیں اور ذات مؤنث ہے اس کی. تو ان قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی, یعنی بہت جلد جہنم میں داخل ہوگا. دنیا کی زندگی کو انسان بہت لمبی سمجھتا ہے, مگر گزری ہوئی زندگی کو دیکھیں تو کتنی مختصر لگتی ہے. اسی طرح بقیہ زندگی بھی بہت جلد گزر جائے گی. ایسی آیتیں ہم سنیں تو کیا کہیں, اے اللہ ہمیں ایسے کاموں سے دور رکھ جو آگ کی طرف لے جاتے ہوں, اور ایسے کاموں کی توفیق دے جو تیری رضا اور تیری جنت کی طرف لے جانے والے ہوں. تو ترجمہ کیجئے, سیصلا ان قریب داخل ہوگا, نارن آگ میں, ذات لہب, پھر سے سیصلا ان قریب داخل ہوگا, نارن آگ میں, ذات لہب, شعلے والی. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب داخل ہوگا آگ میں شعلے والی. وامرأته حمالة الحطب, اور اس کی بیوی لادنے والی لکڑی. امرأتن کہتے ہیں عورت کو, امرأتہ اس کی عورت یا اس کی بیوی, و یعنی اور, و امرأتہ, و اور امرأتن جب جڑائیں گے تو پڑھیں گے وامرأتہ.
اچھی طرح نوٹ کیجئے، وامرأتہ، اور بیوی اس کی. حمالہ، حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بوجھ ڈھونے والا. اور حمال کی مؤنث حمالہ، مسلم کی مسلمہ، مؤمن کی مؤمنہ، حمال کی حمالہ، بوجھ اٹھانے والی، بوجھ ڈھونے والی. الحطب، لکڑی، ایندھن والی لکڑی، الحطب ایندھن والی لکڑی. یہاں پر بیوی کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ وہ بھی ابو لہب کے ساتھ دین کی مخالفت میں شریک تھی، پڑوسن تھی، اور انتہائی خراب پڑوسن تھی. چاچی اور چاچی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کرتی تھی. ایسی آیتوں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق دے، ہم کو گھر میں روزانہ قرآن، حدیث، سیرت وغیرہ پڑھنے کی اور ایک دوسرے کو سنانے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گھر والے بھی دین کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اس کی بیوی لادنے والی لکڑی، یعنی ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ ابو لہب جس آگ میں جلے گا وہ لا کر اور ڈالے گی کہ وہ خوب جلے، اور وہ بھی جہنم میں رہے گی. تو ترجمہ کیجئے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالہ، لادنے والی الحطب، لکڑی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لادنے والی لکڑی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. ٹھیک ہے، فی یعنی میں، فی جیدہا اس کی گردن میں، جید کہتے ہیں گردن، جیدہا اس کی گردن، ربہ اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب، جیدہا اس کی گردن میں، اس کی گردن. حبل رسی، حبل کیا ہے؟ رسی. من مسد، مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال کو، من مسد کھجور کی چھال سے، حبل من مسد کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی یا کھجور کی چھال کی رسی. کیوں؟ بعض مفسرین کے مطابق اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ہیروں کا ایک ہار تھا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ اس نے یہ تک کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس ہار کو بھی بیچ کر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی میں لگا دوں گی. اس نے جب اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت کو اسی کے رسول کے خلاف استعمال کرنے کی سوچی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو عذاب بھی اتنا ہی برا دے گا. وہی گردن میں اللہ تعالیٰ اس کو کھجور کی چھال کی رسی پہنائے گا. یہ تو ہمارے لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یعنی سمجھنے کے لیے دوزخ میں وہ کیسا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہو. ایسی آیتوں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ان کی سب سے قیمتی چیز دین کی ضرورت کے وقت تیری راہ میں لگا دینے کی توفیق دے. ہم کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق دے اور اس طرح کی تربیت حاصل کرنے کا موقع دے. ترجمہ کیجئے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل من مسد کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ. گرامر میں آج ہم مزید فی کا تعارف لیں گے. اب تک جو ہم نے افعال سیکھے وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں، یعنی وہ افعال جو صرف 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع وغیرہ. اور اسی طرح وعد، قال، دعا، امر اور ضل. یہ پورا سٹرکچر ہم نے سیکھا تھا. اس میں فعل ماضی اگر ہم لیں تو اس میں صرف 3 حروف سے فعل ماضی بنتا ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، وعد، قال، دعا، امر، ضل، جو کہ ضلالہ ہے. آج ہم ثلاثی مزید فی سیکھیں گے. مزید یعنی زیادہ، فی ہی اس میں، مزید فی ہی زیادہ اس میں. ثلاثی مزید فی یعنی ہے وہ 3 حروف سے بنے ہوئے، لیکن ان کے 3 حرفی مادے میں کبھی 1 حرف، کبھی 2، کبھی 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے.
اور اسی کو ریفرنس بنائیے آپ، یعنی فعلا پہلے ماضی کے اندر ہی زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے سبح تشدید بڑھ گئی، جاہدا جہادا کی وجہ جاہدا، سلمہ کی وجہ اسلم وغیرہ. تو یہ زائد حروف کبھی مادے کے پہلے حرف سے پہلے آتے ہیں، کبھی مادے کے پہلے اور دوسرے حروف کے درمیان آتے ہیں. 3 ہے نا، فتح فتح، تو کبھی اس کے پہلے آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی مختلف جگہوں پر آتے ہیں. ہم کو ایسے 8 اہم ابواب سیکھنا ہے تو 12 ہو یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ہم 8 اہم ابواب سیکھیں گے. ان ابواب کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ذیل میں یعنی اس کے بعد دیا جائے گا آپ کو. ان جملوں میں مصدر یعنی کام کا نام بھی آپ سیکھ لیں گے. ایک تو ہے فعل اور فعل، یعنی یہ بھی سیکھ لیں گے اور یہ بھی. اور وہ جملے کیا ہیں؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. اس کے بعد آگے بڑھنا ہو، اس میں اچھا کرنا ہو تو انفرادی طور پر قرآن میں تدبر کرنا پڑے گا اور اجتماعی طور پر تدارس کرنا پڑے گا. یہ کام کریں گے ہم تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا پازیٹیو معنوں میں. اور یہ اردو کا انقلاب ہے، عربی میں لوٹنے کو کہتے ہیں انقلابہ، لیکن یہاں یاد رکھنے کے لیے انقلاب آئے گا اور اختلاف کم ہوگا. اور یہ سب کام کریں گے تو بھی ہم کو استغفار کرنا ہے. پھر سے تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہو تو ہم کو تدبر کرنا ہے اور مل کر تدارس کرنا ہے قرآن کا. نتیجے میں انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا اور آخر میں استغفار کرنا ہے. اس کی مزید تشریح کے سے پہلے ہم اردو کا مزید فی لیتے ہیں. اردو میں بھی مزید فی ہے، گھبرائیے مت. جب اردو کا مزید فی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو تو عربی کا مزید فی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اردو کا مزید فی کیا ہے؟ پہلے تو ہم ثلاثی مجرد لیتے ہیں اردو کا، نون کاف لام سے. وہ نکلا ٹھیک ہے، نون کاف لام سے ہم اردو کے پورے صیغے بناتے ہیں ثلاثی مجرد یعنی بیسک. وہ نکلا، وہ نکلے، آپ سب نکلے، میں نکلا، ہم نکلے. وہ نکلتا ہے، وہ نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، آپ سب نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، ہم نکلتے ہیں. نکل، نکلو، مت نکلو. نکلنے والا کسی پہ اثر نہیں پڑا، خود نکل گیا. اور نکلنا. اب اس میں اردو میں نکلا میں اگر ہم ایک الف ایڈ کر دیں، نکلا میں اگر ایک الف بڑھا دیں، جیسے نکلا سے نکالا، تو دیکھیے کیا ہو جاتا ہے. نکلا مطلب میں نکلا کمرے سے، نکالا مطلب میں نے کسی کو پکڑ کے کہہ دیا بھائی، یا یہ کرسی کو پکڑ کے باہر نکال دیا میں نے نکالا. تو ابھی نکالا سے ہم پورے صیغے بنا سکتے ہیں. اس نے نکالا، انہوں نے نکالا، آپ نے نکالا، آپ سب نے نکالا، میں نے نکالا، ہم نے نکالا. وہ نکالتا ہے، وہ نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، آپ سب نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، ہم نکالتے ہیں. نکالو، مت نکالو. نکالنے والا جسے نکالا گیا، نکالنا. اس مرد نے نکالا، اس عورت نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ نکالتی ہے. ہو گیا. نکلا کے بجائے ہم نے ایک الف جوڑایا، معنی پورا بدل گیا. نکلا یعنی میں نکلا، نکالا میں نے یعنی میں نے کرسی کو نکال دیا. اردو میں اگر ہم واو اور الف بھی بڑھا دیں تو اور مطلب بدل جاتا ہے. نکلوایا یعنی نکلا، میں نکلا باہر، نکالا میں نے کرسی کو لیا باہر نکال دیا. نکلوایا یعنی میں نے کسی سے کہا بھائی یہ کرسی باہر کر دو، میں نے کرسی نکلوائی. میں نے نہیں نکالا، میں نے کسی سے کہا بھائی اس کو باہر کر دو کرسی کو، اور اس نے کرسی کو باہر کر دیا، گویا میں نے نکلوایا. اب یہ نکلوایا سے بھی پورے صیغے بنا سکتے ہیں. اس نے نکلوایا، انہوں نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، ہم نے نکلوایا. وہ نکلواتا ہے، وہ نکلواتے ہیں، آپ نکلواتے ہیں، آپ سب نکلواتے ہیں، میں نکلواتا ہوں، ہم نکلواتے ہیں. نکلواؤ، مت نکلواؤ. نکلوانے والا جسے نکلوایا گیا، نکلوانا. دیکھ لیا آپ نے اردو میں 2 مزید فی تو دیکھ لیے، نکلا سے نکالا اور نکلوایا. اسی طرح گرا سے گرایا، گروایا. اٹھا سے اٹھایا، اٹھوایا وغیرہ. ان سب میں الف اور واو کا اضافہ ہوا ہے. بعض اوقات اردو میں دوسرے حروف بھی آتے ہیں، مثلا کھایا سے کھلایا، لام آ رہا ہے دیکھیا، کھایا کھلایا، پیا پلایا، دیا دلایا.
اور دلوایا، کھایا سے کھلایا اور کھلوایا، پیا سے پلایا اور پلوایا، دیا سے دلایا اور دلوایا. اس طرح سے آپ نے اردو میں 3 قسم کے مزید فی دیکھ لیے. بہرحال ہم کو اردو سیکھنا نہیں ہے، عربی سیکھنا ہے. تو عربی میں فعلا سے، اردو میں تو 2-3 دیکھے نا آپ نے، عربی میں فعلا سے 9 بلکہ 14 مزید فی بنتے ہیں. لیکن گھبرائیے مت، بالکل ماشاءاللہ عربی بہت رچ زبان ہے اور بہت سٹرکچرڈ ہے. ان میں سے سارے مزید میں سے ہم 8 اہم مزید فی دیکھیں گے. جیسا اردو میں ہم نے کیا کیا، نکالا کو پوروں میں لے کر چلے ہم، یا نکلوایا کو پورے سیغوں میں لے کر چلے، ویسا ہی عربی میں کرنا ہے. اگلی پریکٹس ہم آگے دیکھیں گے. اور معنی کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا فرق نکلا اور نکالا اور نکلوایا میں ہے، ویسا ہی کچھ فرق فعلا، 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 افعلا، تفعلا وغیرہ میں ہے. اس کو انگریزی میں ڈیرائیوڈ فارمز آف لٹرل ورب بھی کہتے ہیں. ہر مزید فی کے بعد کی ایک مثال کو اچھی طرح یاد رکھیے. دیکھیے عام طور پر عربی کتابوں میں فعلا سے فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، تفعلا، انفعلا، افتعلا، استفعلا، اس میں ذرا یاد رکھنا مشکل ہے. تو جیسا ثلاثی مجرد میں ہم نے یاد رکھا نا، فتح، نصر، ضرب، سمع، ویسا ہی ہم مزید فی میں بھی کچھ اچھی مثالیں لے لیتے ہیں ہر باب کے لیے. تو یہ ہیں سبح، جاہد، اسلم. بجائے میں آپ کو کہوں فعل، فاعل، افعل، میں سمجھتا ہوں اس طرح یاد رکھیے، سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر. اور اس کو کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. تسبیح سے مراد نماز، ذکر، فکر سب. مجاہدہ یعنی کوشش دین کی راہ میں، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہے، اس کام کو اچھا کرنا ہے تو قرآن میں تدبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ سارا اسلام اس کی بیس قرآن ہے. تو تدبر کرنا ہوگا، اور نہ صرف انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مل کر تدارس کرنا ہوگا. تدارس یعنی مل کر ایک دوسرے کو پڑھانا. تدبرا، تدارسا. تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، ایک اچھا انقلاب آئے گا، تعلیمی اور سماجی ایک ہماری حالت بہتر ہوگی. اختلاف کم ہوگا، یہ جھگڑے کم ہوں گے، کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے اختلاف ہی اختلاف ہے. قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ حبل اللہ سے جڑیں گے. اور یہ سارے کام ہوں تو ہم کو استغفار کرنا ہے. تو یاد رکھیے، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، استغفار کرنا ہے سارے کاموں پر. تو میرے بات دہرائیے، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تو آپ کو کہنا ہے سبح، جاہد، اسلم. تو کہیے سبح، جاہد، اسلم. پھر سے میں کہوں، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. پھر سے کہوں میں، تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے. سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو، اچھا کام کرنا ہو تو قرآن میں انفرادی تدبر کرنا ہوگا اور مل کر تدارس کرنا ہوگا. کیا بولیں گے آپ؟ تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو، اچھا کرنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہے، مل کر تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے. تدبرا، تدارسا. نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ کام کریں گے ہم؟ تو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور جو بھی کام کریں ہم اس پر استغفار کرنا ہے. تو بولیے انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور استغفار کرنا ہے سب پر. انقلبا، اختلفا، استغفر. یہ سٹرکچر کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ایک تو آپ کو یہ بھی یاد ہو گیا،
مصدر تسبیح، مجاہدہ، اسلام، تدبر، تدارس، انقلاب، اختلاف، استغفار. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں سبحہ، جاہدہ، اسلم، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ، اختلافہ، استغفرہ. یہ ہو گئے 8. 3 اور 2 اور 3 ٹوٹل ہوئے 8. یہ اہم ابواب ہیں جس کو ہم کو سیکھنا ہے. ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں امر بنانا، آرڈر بنانا بہت آسان ہے. صرف آخر میں سکون لگا کر چھوٹی سی تبدیلی کرنا ہے. مثال کو دیکھیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلم سے اسلم. اسی طرح آخری لائن پہلے لیتے ہیں، انقلب سے انقلب، اختلف سے اختلف، استغفر سے استغفر. اور یہ جو بیچ کے دو ہیں یہ بڑے اسپیشل ہیں. تدبر سے تدبر، اس کو زیر نہیں لگتا، اور تدارس سے تدارس، زیر نہیں لگتا، نیچے نہیں جاتا ہے. یعنی قرآن میں تدبر اور مل کر پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، نیچے ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ زبر ہی رہے گا. تدبر اور تدارس. تو سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، اسلمہ سے اسلم، انقلبہ سے انقلب، اختلافہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. لیکن تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس. بس. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مزید فی کے سارے ابواب میں اسم فاعل یعنی کرنے والا اور اسم مفعول یعنی جس پر اثر پڑا، اس کے صیغوں کے شروع میں میم پیش منہ لگتا ہے، اور صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. جیسے سبحہ سے اگر آپ صرف زبر لگائیں، صرف میم پیش سامنے لگائیں اور آخری حرکت چھوڑ دیجئے اس وقت، تو مسبح. مجاہدہ سے مجاہد، اسلمہ سے مسلم، تدبرہ سے متدبر، تدارسہ سے متدارس، انقلبہ سے منقلب، اختلافہ سے مختلف، استغفرہ سے مستغفر. اور ای کریں گے تو یہ بن جائے گا. یعنی سبحہ سے مسبح مسبح، جاہدہ سے مجاہد مجاہد، اسلمہ سے مسلم مسلم، تدبرہ سے متدبر متدبر، تدارسہ سے متدارس متدارس، انقلبہ سے منقلب منقلب، اختلافہ سے مختلف مختلف، استغفرہ سے مستغفر مستغفر. اس میں سے بعض آخر میں اسم مفعول نہیں بنتا، لیکن اسٹرکچر یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اسم فاعل اور اسم مفعول کس طرح بنانا ہے. اسی طرح آپ نے امر بھی بنانا سیکھ لیا. تو امر اور فاعل اور اسم فاعل اسم مفعول یہ بہت آسان ہے لذیذ فی میں، مزید فی میں. لذیذ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس کو اور پریکٹس کریں گے، ایک ایک مزید فی کو لیں گے، اور انشاءاللہ فکر مت کیجیے بہت آسان ہو جائے گا یہ. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی، مفہوم کہہ رہا ہوں، آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو ثواب کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں، بعض کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا یا آدھا. آپ نے فل کا ذکر بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے فل کا انبیاء علیہ السلام کی نماز ہو، واللہ عالم. بہرحال ہمارے لیے آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس طرح کے ثواب ملتے ہیں، اور اصل جو فیکٹر ہے اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، شرائط و ارکان وغیرہ ہیں. اور ہمارے لیے غیر عربوں کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ دماغی ہمارا نماز میں نہیں رہتا، جس کی ہم پچھلی بار باتیں کرتے رہے. تو اب یہ جو نقصان ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو سورہ فاتحہ میں تقریباً 140 حروف ہیں، تو اسی کے 1400 ہو گئے تقریباً. یعنی ایک صرف حساب ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کو معلوم ہے کتنی نیکیاں جو ہے نماز کی ہر رکعت کی ہیں. پھر کوئی صورت اور اس کے بعد میں رکوع سجود وغیرہ سب اگر لے لیں تو فرض کیجئے ہر رکعت کی 2000 نیکیاں ہیں. حدیث کے مطابق کیا ہے، اس میں اکثر کو 10 سے 20% ملتے ہیں. یعنی
کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6ٹا، کسی کو 5واں. شروع میں آپ نے کم کا زیادہ ذکر کیا اور 6ٹا 5واں تک آئے تو بھی 1/20% ملتا ہے، یعنی 10 سے 20%. چلو 20% بھی لیا جائے تو 2000 کے بنتے ہیں 400. اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 50% یعنی 1000 کا ذکر کیا. یعنی اگر رکعت کے 2000 نیکیاں ہیں تو آپ نے اکثریت کا جو ذکر کیا ہے وہ 10 سے 20% کے بیچ میں یعنی 400، اور جو میکسیمم ذکر کیا وہ 50% یعنی 1000. تو ہر رکعت میں 600 نیکیوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو 25 رکعتیں روز پڑھتے ہیں اگر آپ، تو 25 × 600 15,000 نیکیوں کا نقصان ہے. اور سال کے 365 دن اس طرح پڑھتے رہیں تو تقریباً 50 لاکھ کا نقصان ہے. اور اگر 50 سال اس طرح پڑھتے رہیں تو 25 کروڑ نیکیوں کا نقصان ہے. یاد رکھیے اگر آپ 10,000 کماتے ہوں اور لاپرواہی کی وجہ سے صرف مینٹل ہر مہینہ 6,000 کا نقصان اٹھاتے ہیں تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ لاس سے بچیں. تو جو نمازیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں جس پر ہمیشہ کی زندگی کے انعامات ہیں اس کے بارے میں ہرگز لاپرواہی مت کیجیے. انشاءاللہ یہ کورس آپ کو مدد کرے گا، چینلز بتائے گا اور تفصیل بتائیں گے ہم کہ کس طرح نماز میں توجہ، خشوع و خضوع انشاءاللہ ہم لا سکتے ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے، اس سے فائدہ اٹھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق